السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب یہ تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے تصویر بنوانا بھی نہیں چاہیے، اور اسی طرح اپنے گھروں میں تصویر رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح کتوں کو بھی گھروں کے اندر نہیں پالنا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے مویشی کی حفاظت کے لیے، جانور یا گھر وغیرہ کی حفاظت کے لیے یا کھیت وغیرہ کی حفاظت کے لیے کتا پالنے کی ضرورت بھی ہے تو آپ کتا پالیں، لیکن گھر کے باہر پالیں، اس کو بالکل گھر کے اندر نہ لے کر جائے، اس لیے کہ گھر کے اندر اگر آپ کتے کو لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر پھر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں، گھروں کے اندر بے برکتی ہے، لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر غور و فکر نہیں کرتے کہ بے برکتی کے جو اسباب ہیں وہ اسباب خود ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر تصویریں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کتے آ کر بیٹھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ شوقیہ طور پر اپنے گھروں میں کتا پالتے ہیں، جیسے اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں اسی طرح یہ کتوں سے پیار کرتے ہیں، تو کیسے ان گھروں کے اندر برکتیں آ سکتی ہیں؟ پھر چاہے وہ بڑے بڑے تعویذ لٹکا لے، چاہے وہ گھروں کی دیواروں کے اوپر قرآنی آیات لکھ کر لٹکاویں، لیکن پھر ان گھروں کے اندر برکت نہیں آ سکتی۔ تو میرے عزیز اور دوستو، تصویر بھی اپنے گھروں کے اندر نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح کتے کو بھی بالکل بچوں کی طرح، یا صرف ایسا کتا جو شو ڈاگ کے طور پر ہوتا ہے، صرف دکھانے کے لیے محض شوقیہ طور پر کتا نہیں پالنا چاہیے، اور اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس سے رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آتے، اور رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آئیں گے تو پھر شیطان کو بھی حملے کرنے کا موقع مل جائے گا، اور گھروں کے اندر بے برکتی بھی رہیں گی۔ میرے عزیز اور دوستو، یہاں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل ہر گھر کے اندر بچے عموماً ہوتے ہیں، اور بچوں کے کھلونے جو ہوتے ہیں، بچوں کے کھیلنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، عموماً وہ جانوروں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، کوئی شیر کی شکل میں کوئی کھلونا ہے، کوئی بھالو کی شکل میں ہے، کوئی گائے کی شکل میں ہے، یا کسی اور جانور کی شکل میں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ میں کسی بھی جاندار کی تصویر بنانا یا کسی جاندار کا مجسمہ بنانا، اسی مورتی جس کو کہیں گے، مجسمہ بنانا یا تصویر بنانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسی تصویر بنائی کسی جاندار وغیرہ کی، یا پھر کسی جاندار وغیرہ کا مجسمہ اور مورتی بنائی، تو اس کا استعمال کرنا، اس کو بیچنا، اس کو خریدنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو بچوں کے لیے بھی ایسے کھلونے نہیں خریدنے چاہیے جو کسی جاندار کی شکل میں ہو، جیسے شیر، کتا، بلی یا پھر بھالو وغیرہ کی شکل میں اگر وہ کھلونے ہیں، کسی بھی جاندار کی شکل میں ہیں تو ایسے کھلونے بچوں کے لیے نہ خریدیں۔ اسی طرح گڑیا وغیرہ ہیں جس کے آنکھ ناک مکمل طور سے دکھ رہی ہے اور ایک انسانی شکل نظر آ رہی ہے، تو ایسی گڑیا بھی بچوں کے لیے نہ خریدیں، اور ایسے کھلونے کے ساتھ اپنے بچوں کو نہ کھلائیں۔ یاد رکھیے کہ تصویر سازی یعنی مصور جو ہوتا ہے، تصویر ساز کرنے والا جو ہوتا ہے، تصویر بنانے والا جو ہوتا ہے، اس کو بڑا سخت عذاب قیامت کے دن ہوگا، اور اس تعلق سے احادیث کے اندر بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کھلونا ہے کہ جس کے اندر تصویر اس کھلونے کے تابع ہے، جیسے کوئی گاڑی وغیرہ کا کھلونا ہے اور تصویر اس میں مقصود نہیں ہے بلکہ ڈرائیور کی جگہ ایک چھوٹی سی تصویر لگی ہوئی ہے، تو ایسا کھلونا بیچنا خریدنا تو جائز ہے، لیکن پھر خریدنے کے بعد کیا کر دے، اس تصویر کو مٹا دے، اس تصویر کو وہاں سے ختم کر دے۔ اور بیچنے والے کا بھی یہ کام ہے کہ جب وہ ایسی چیزیں خریدے بیچنے کے لیے، تو ایسی اگر چیزیں ہیں، یعنی کوئی ایسی تصویر ہے جو کسی دوسرے کھلونے کے تابع ہو کر آئی ہے، جیسے میں نے گاڑی کی مثال دی کہ گاڑی میں جیسے ڈرائیور وغیرہ کی جگہ پر چھوٹی سی تصویر لگی ہے، تو وہ بھی اس کو کیا کرے، اس کو ختم کر کے ہی اس کو آگے فروخت کرے، آگے بیچے، ورنہ پھر اس کے لیے بیچنا تو جائز ہے لیکن کچھ نہ کچھ درجے میں کراہت وہاں پر بھی آ جائیں گی۔ اور جہاں تک جاندار کے کھلونے یا جاندار کے مجسموں کے بیچنے کا تعلق ہے، تو یاد رکھے کہ ایسے کھلونے جو کسی بھی جاندار کی شکل میں ہیں یا کسی جاندار کے مجسمے کی شکل میں ہیں، ایسے کھلونوں کا نہ خریدنا جائز ہے، نہ بیچنا جائز ہے، نہ والدین کا اور ذمہ داران کا اپنے بچوں کو ایسے کھلونوں کے ساتھ کھلانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہوں گی کہ ہم نے کہا کہ تصویر سازی یہ گناہ ہے،
اور مصور کو قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا، اور جاندار کی تصویر بنانا یہ جائز نہیں ہے، جاندار کے کھلونے جائز نہیں ہیں۔ تو آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ آپ گڑیا سے کھیلا کرتی تھی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو روایت میں آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے، تو یہ غزوہ خندق اور غزوہ خیبر کے پہلے کی بات ہے، یعنی تصویر کی حرمت کے نازل ہونے کے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گڑیا سے کھیلنے کا جو واقعہ عموماً آپ نے بیانات میں بھی سنا ہوگا، بہت سارے نے اسے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، تو یہ تصویر کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس لیے اس واقعے کو لے کر کوئی یہ دلیل پیش نہ کرے کہ بھئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گڑیا سے کھیلا کرتی تھی۔ وہ شریعت کے نزول کا زمانہ تھا، شریعت اس وقت نازل ہو رہی تھی، اور تدریجاً ایک ایک حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتا تھا، اس لیے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اب رہی بات ڈیجیٹل تصویر کی، ٹیلی ویژن کی تصویر کی، جیسا کہ ہم آپ کے سامنے ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، ویڈیو میں آئے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی تصویریں ہیں۔ بہت سارے لوگ اس خلجان میں بھی ہوتے ہیں کہ علماء کرام تصویر سے منع کرتے ہیں، اور پھر ٹی وی وغیرہ پر آتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ کے اوپر ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں، چاہے ان کے بیانات کی شکل میں ہو یا ہم جیسے مسائل کی شکل میں جو ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے، اس کا جو حکم ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس تصویر کو پائیدار طریقے سے پرنٹ نہ کر لیا جائے، اس کو باہر کاغذ وغیرہ کے اوپر پرنٹ نہ کر لیا جائے، پائیدار طریقے سے اسے محفوظ نہ کیا جائے، تب تک اسے بہت سارے علماء تصویر کے حکم میں نہیں مانتے۔ یعنی جو تصویر کا حکم حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، جس تصویر کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس میں اس تصویر کو نہیں مانتے۔ اور جیسا کہ آج کل حالات کے اور زمانے کے اعتبار سے اسلام کے دشمن جو ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے اوپر جو یلغار کر رہے ہیں، اسلام کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں، اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے بھی بہت سارے علماء نے، جس میں سر فہرست حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام بھی آتا ہے، انہوں نے اس طرح سے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر علماء کو کام کرنے کی اور دشمنان اسلام کے خلاف جو ان کی کارروائی ہو رہی ہے، اس کے جوابات دینے کے لیے الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرنے کی علماء کو اجازت دی ہے۔ تاہم پھر بھی احتیاط عوام کے لیے بہتر ہے کہ وہ خالی صرف ایسے ہی مزے کے لیے یا کامیڈی وغیرہ کے ویڈیو وغیرہ نہ بنائے، ریلز وغیرہ نہ بنائے۔ یہ جو علماء کرام ٹیلی ویژن پر آتے ہیں یا یوٹیوب وغیرہ پر آ رہے ہیں، ایک ضرورت کے تحت ہے، اور اس میں ان کے آنے کی اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اور اسلام کے اوپر جو حملے اور یلغاریں ہو رہی ہے، اس کا جواب دینے کے لیے ایک ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے تحت بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی علماء تو تصویر سے منع کرتے ہیں اور خود تصویر بنا رہے ہیں، خود ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو بہت سارے علماء نے یہ جو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو تصویریں وغیرہ آتی ہے، یعنی جب تک ان کو پائیدار طریقے سے محفوظ نہ کر لیا جائے، ان کا پرنٹ نہ بنا لیا جائے، اس کو اس حرام تصویر میں شمار نہیں کیا ہے۔ اور بہت سارے علماء اس کو حرام تصویر ہی میں مانتے ہیں، جیسے دارالعلوم دیوبند وغیرہ کا فتویٰ اس تعلق سے یہی ہے کہ جس طرح سے کاغذی تصویر ہوتی ہے، پرنٹ تصویر ہوتی ہے، وہ حرام ہے، اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا کی تصویر بھی حرام ہے۔ لیکن بہت سارے علماء، جس میں چوٹی کے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے نام لیا حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، یہ الیکٹرانک میڈیا کی جو تصویریں ہیں، ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جب تک انہیں محفوظ نہ کر لیا جائے، ان کی پرنٹ نہ بنا لیا جائے اور پائیدار طریقے سے ان کو محفوظ نہ کر لیا جائے، تب تک اسے اس حرام تصویر کے زمرے میں شمار نہیں کرتے۔ اس لیے وہ اس طرح سے علماء کے کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور اسی اجازت اور اختلاف رائے کی بنا پر جب کسی مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف ہو جاوے اور کوئی مسئلہ مختلفی ہو جاوے، تو الیکٹرانک میں تصویر کا جو مسئلہ ہے، یہ مختلفی مسئلہ ہے علماء کے درمیان۔ بعض علماء اسے حرام تصویر کے اس میں مانتے ہیں، بعض علماء اس کو حرام تصویر کے حکم میں نہیں مانتے۔ تو اس حکم میں کچھ نہ کچھ تخفیف پیدا ہو جاتی ہے، اور زمانے اور حالات کے ضرورت کے اعتبار سے علماء کو اس طرح سے کام کرنے کی اجازت ہے۔ بہرحال مسئلے کا جو سمجھانا میرا مقصود تھا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو اپنے بچوں کو کھلونے وغیرہ خریدتے ہیں،
تو اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس طرح کے کھلونے نہ خریدیں جو کسی جاندار کی شکل میں ہو، اس لیے کہ باہری جو کھلونے جاندار کی شکل میں ہیں یا مجسموں کی شکل میں ہیں، جاندار مجسموں کی شکل میں ہیں، تو ایسے کھلونے تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہیں، یا جو تصویر پرنٹ وغیرہ کی گئی ہے، پائیدار طریقے سے اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے، اس تصویر کے حلال اور جائز ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو ایسے کھلونے نہ خریدے، نہ ایسے کھلونے بیچے، نہ اپنے بچوں کو ایسے کھلونوں کے ساتھ کھلوائے، ان ساری چیزوں سے احتیاط کریں، اور اس مسئلے کو اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی شریعت مطہرہ کا یہ علم حاصل ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔